جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، جس میں درود کے الفاظ لکھے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کہتے ہیں جی یہ زیادہ تر دیوبند والے پڑھتے ہیں، تبلیغی جماعت۔ جی بھائی یہ فضائل درود جو ہے نا ان کی، اس کے اندر بھی یہ درج ہے۔ باقی اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھ لے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ علامہ صحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی اس کے صفحہ نمبر 196 پر اس کو لکھا ہے، لیکن یہ روایت بغیر سند کے نقل کی ہے، بے سند روایت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بے سند روایت جو ہے وہ باطل اور مردود ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی جو بے سند بات ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس بارے میں میری ایک تحریر ہے، غالباً پچھلے رمضان میں نے لکھی تھی سند کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ سند کیا چیز ہے اور سند کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بغیر سند کے بات ہے، اور بے سند بات جو ہے وہ مردود ہوتی ہے جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت جو ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر آتی ہے، دوبارہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے جی۔ اس طرح کی ہی ملتی جلتی ایک روایت جو ہے نا وہ بھی ابو ہریرہ کی طرف ہی منسوب، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جو ہے وہ درج کیا ہے، مسند فردوس دہلوی کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر بھیجا ہوا درود پل صراط پر نور ہوگا، اور جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 دفعہ درود پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، شیخ البانی کی سلسلہ ضعیفہ کے اندر ہے، اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان جو ہے یہ ایک ضعیف راوی ہے جی، یہ سند ثابت نہیں ہے، باقی سند کی تحقیق بھی کر لے جی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کی ایک روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 دفعہ درود پڑے گا اس کے 80 سال کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ تریح بغداد کے حوالے سے کہ امام خطیب بغدادی نے تریح بغداد جلد 13 صفحہ 499 پر لکھی ہے، لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے جی، اس کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے جی، وہ بھی سلسلہ ضعیفہ کہ 215 نمبر حدیث دیکھ لیں۔ لہذا ایسی کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔